الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین خاتم النبیین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس پر تو میں بات کروں گا ہی، لیکن بڑا ترس آ رہا ہے آپ لوگوں پر کہ ابھی روح کی اور موت کی اور عمر کی اور اجر کی باتیں ہو رہی تھیں اور یکایک اب یہ سننے لگے یہ اتحاد کے تقاضے، تو آخر کہاں تک دماغ کام کرے گا، ذہن کام کرے گا؟ کرے گا؟ اچھا چلیے، اگر کرے گا تو کچھ باتیں عرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنائی ہے اس میں مکے کے بعد جو ہجرت ہوئی تو کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں کوئی جنگ نہ ہوئی ہو۔ آپ کو اگر یاد ہو کوئی سال ایسا تو مجھے بتائیں، مجھے نہیں معلوم۔ ہاں یہ تو یاد ہے مجھے کہ کسی سال ایک ہوئی، کسی سال دو ہوئیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد بھی چین سے تو نہیں بیٹھے آپ، حالانکہ امکان تھا۔ تو ہماری تاریخ میں ایک جنگ ہے، احد کی جنگ، غزوہ احد بہت مشہور ہے۔ غزوہ احد پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، تبصرہ کیا ہے۔ وہ تبصرہ بڑا ایمان افروز ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ وہ تبصرہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے امت کو 3 نکاتی پروگرام دیا ہے جو دائمی ہے، ابدی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس 3 نکاتی پروگرام میں پہلا تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کردار کا پیکر ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ امت واحدہ ہو، اتحاد اور اتفاق ہو، ساری امت قرآن پر مجتمع ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس امت کے درمیان جو متحد امت ہے کوئی ایسا گروہ ضرور ہو جو حق کی دعوت دے، خیر کی دعوت دے۔ یہ 3 پروگرام دیے ہیں، 3 اصول دیے ہیں۔ اگر اس پر عمل ہوگا تو امت خیر امت بن جائے گی، یہ آخر میں اس کا حاصل ہے۔ اور یہ خیر امت جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اخرجت للناس، جسے ایک عالم دیوبند سے فارغ ہوتا ہے نا تو فراغت مل جاتی ہے، اسے ایک عہدہ مل جاتا ہے، ایسی یہ امت 3 کام کرے گی تو اسے فراغت مل جائے گی، سند مل جائے گی کہ یہ خیر امت ہے۔ یہ ہے ترتیب
اس سورہ آل عمران کے اس 3 نکاتی پروگرام کی۔ اس میں پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اس عالم میں آئے کہ تم اسلام پر قائم ہو، مسلم ہو، اسلام کی حالت میں موت آئے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اس وقت دنیا میں پوری دنیا پر نگاہ ڈالیے تو اس وقت اگر انسانی دنیا کی پیشانی پر کوئی عنوان آپ دینا چاہیں تو بہترین عنوان ہوگا نفاق کا، اچھا عنوان ہوگا کرپشن کا، اس سے بھی زیادہ اچھا عنوان ہوگا ظلم کا۔ پوری دنیا اس وقت ظلم میں، کرپشن میں، نفاق میں مبتلا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس امت کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بنایا تھا، وہ امت سو گئی۔ یہ امت، آپ کو یاد ہوگا کہ اب تو آپ کی عمر 40 50 60 سال کی ہو رہی ہے، اب سے 50 سال 40 سال پہلے ہر چوراہے پر ایک سپاہی کھڑا ہوتا تھا، یاد ہے؟ یہ لائٹیں وائٹیں نہیں تھیں، سرخ لائٹ اور ہری لائٹ نہیں تھی، ایک سپاہی کھڑا ہوتا تھا اور وہ اشارے کرتا تھا دائیں بائیں، ادھر سے روکتا تھا ادھر رخصت کرتا تھا۔ چوراہے کا سپاہی ہوتا تھا جی، تو وہ ٹریفک اس کی اشاروں پر چلتی تھی، وہ اشاروں پر جس ٹریفک کی جس کی چلتی تھی وہ امت مسلمہ تھی۔ اب اگر چوراہے کا سپاہی سو جائے تو ایکسیڈنٹ کے سوا کیا ہوگا؟ کیا توقع ہے آپ کو؟ ایکسیڈنٹ ہی ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ اس وقت چونکہ امت مسلمہ سو گئی ہے، اس لیے ایکسیڈنٹ ہی ایکسیڈنٹ ہے پوری دنیا میں۔ آپ شام کا حال دیکھیے، عراق کا حال دیکھیے، افغانستان کا حال دیکھیے، پنبا کجا کجا نے ہم، تن ہمت داغ داغ شد، پنبا کجا کجا نے ہم، پورا جسم زخموں سے چور ہے، کہاں کہاں پنبا رکھیں، کہاں کہاں پھائے رکھیں، برا حال ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کو کردار پیش کرنا چاہیے۔ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، غیر مسلموں نے، مشرکوں نے آپ کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا کہ بعض سادہ لوگ سوچنے لگے کہ مکہ رہنے کے قابل نہیں۔ چنانچہ ایک بوڑھی عورت سر پر گٹھر رکھے ہوئے جا رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی ہے، سر پر گٹھر ہے، اٹھ نہیں رہا ہے، جا رہی ہے۔ تو آپ قریب گئے، پوچھا مائی کہاں جا رہی ہو، کیا بات؟ کہا رہے تجھے نہیں معلوم بیٹے، اس مکے میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو معبودوں کا گالیاں دے رہا، برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے معبودوں کو جھٹلا رہا ہے۔ اب یہ مکہ رہنے کے قابل تھوڑی ہے، میں جا رہی ہوں چھوڑ کے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مائی اچھا ہے، جہاں بھی جا رہی ہو، جس طرف بھی جا رہی ہو،
یہ تمہارا سامان جو ہے یہ تم سے اٹھ نہیں رہا، میں پہنچا دوں؟ تو آپ نے سامان سر پر رکھا اپنے اور چلے اس کے ساتھ. وہ راستے میں بار بار کہہ رہی تھی کہ اللہ بھلا کرے اس آدمی کا کون ہے نوجوان جس نے یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا، مکہ تو رہنے کے قابل نہیں رہا. خیر منزل تک پہنچ گئے. منزل پر جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ رکھا اس کا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ اب مائی میں جا رہا ہوں. کہا بیٹے میں تجھے کچھ نہیں دے سکتی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ہاں یہ نصیحت کرتی ہوں کہ اس بندے سے بچے رہنا، وہ جو معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے اس کا پیچھا نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ لگنا، اس سے اللہ تجھے بچائے. اس نے تو کیا کہا ہوگا، اللہ بچائے کچھ اور کہا ہوگا، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ اس سے بچے رہنا، یہ نصیحت کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا سے کہا کہ ہماری وہ میں تو ہوں جس سے بچنے کی آپ نصیحت کر رہی ہیں. تو ایک دم ٹھہر گئی اور کہنے لگی بیٹے اگر تو ہے تو سب سے پہلے تو میں ہی ایمان لاتی ہوں تجھ پر. کیا چیز تھی یہ؟ کردار تھا، کریکٹر تھا. اس وقت ہم اگر یہی کام کریں کہ کردار سازی کے پیچھے لگ جائیں، انسان بن جائیں، جس کی تقریم کی ابھی بڑی باتیں ہوئی ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی حیثیت دینے سے، کوئی منصب دینے سے فضیلت نہیں ملتی ہے. جب منصب کے حق ادا ہوتے ہیں تو فضیلت ملتی ہے. ٹھیک ہے ہمیں تکریم دی گئی ہے، لیکن تکریم کا حق ادا کریں تو بات بنے گی. مصر کا ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا. ایک نوجوان کو وقت کی ملکہ نے جیل میں بھیج دیا، یاد ہے نا؟ ایک نوجوان تھا، اس کو بھیج دیا، بات نہیں مانی اس نے. ایک دن جیل کے دو ساتھی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے جوان آپ تو بہت حسین ہیں، آپ کی شخصیت میں بڑی کشش ہے، انا نراک من المحسنین، بڑے حسن والے آپ نظر آتے، شخصیت میں اتنی کشش ہے آپ کی، آپ ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. ہمیں ایک مسئلہ پیش ہے وہ آپ ہی حل کر سکتے. ہم نے سارے چھان ماری، کوئی اور ایسا انسان نظر نہیں آیا، ایسا نوجوان نظر نہیں آیا. تو کہا اس نوجوان نے کہ یہ جو میرے اندر کشش دیکھ رہے ہیں آپ شخصیت میں، میری زندگی میں جو آپ کو دل نوازی نظر آ رہی ہے، دلکشی نظر آ رہی ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اور اسحاق کے دین کو میں نے اپنایا، یہ اس کی برکت ہے. اور میں آپ کی مسئلہ حل کروں گا انشاءاللہ، تو یہ اس کی برکت ہے. آپ بھی جب اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے لوگ آپ کی کشش کو دیکھیں، شخصیت میں نراک من المحسنین کہنے کا موقع ملے، اور وہ آپ سے کہیں کہ آپ ہی ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، آپ کا خاندانی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی معاشی زندگی، آپ کا حلال و حرام، آپ کی پاکیزگی، آپ کی فلاں چیز مثالی ہے، تو آپ سے پوچھیں گے. اور اس وقت آپ یہ کہیں گے جواب میں کہ یہ جو کشش نظر آ رہی ہے آپ کو ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری شخصیت میں، ہمارے کردار میں، یہ ہمارا کارنامہ نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کارنامہ ہے. جس وقت آپ یہ کہیں گے تو
تو انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب آئے گا. یہ کمی ہے. تو یہ پہلی آیت جو ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کردار پیدا کریں، یہ شخصیت پیدا کریں. اس لیے کہ محض وہ صبح شعر بار بار پڑھا جا رہا تھا نا، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، جو بات کے انسان کا کردار کرے ہے. حفیظ میرٹی کا شعر ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ کردار نہیں رہا، یہ گفتار نہیں، بات نہیں رہی. اور باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے پیچھے کردار نہ ہو. ایک بات تو یہ ہے. اس میں کہا گیا حق تقاتہ ہی. پہلی بات تو یہ سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کس نے پکارا آپ کو؟ اللہ نے. فرض کیجئے آپ کا اسم گرامی جاوید صاحب، اعظم گڑھ کے ہیں یہ. جاوید صاحب اعظم گڑھ میں گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. فرض کیجئے، فرضی بات کہہ رہا ہوں، کہ آپ کی والدہ باہر سے پکارے آپ کو، تو آپ کی شان کیا کیفیت کیا ہوگی؟ ٹینشن ہوگا نا. اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کو پکارے، معلوم ہو کہ بھائی یہ پکارنے والا جو ہے یہ تو خود مودی آ گیا ہے اور یاد کر رہا ہے، نام لے کے پکار رہا ہے، تو آپ کی ٹینشن کا کیا حال ہوگا؟ سوچئے. کیفیت آپ پر طاری ہوگی کہ ایک دم جواب دوں کہ بھائی مجھے پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے خود آ گیا مودی یہاں تک. آپ کو بلا رہا ہے شہنشاہ کائنات، یا ایھا الذین آمنوا. کون پکار رہا ہے؟ ہمیں ٹینشن ہوتے ہیں، ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا یہ، کس نے پکارا یہ، اور پکار رہا ہے اس نام سے جو ہماری زندگی کا حاصل ہے. آمنو، اے ایمان والو. اللہ مان لے گا آپ ایمان والے ہیں تو بس پھر تو بیڑا پار ہے نا. تو یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی قرآن پڑھنے سے، اور جب تک قرآن پڑھنے سے یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی کردار نہیں بنے گا. کردار بنتا ہے قرآن سے، کردار بنتا ہے سیرت سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، اس عقیدت کے ساتھ پڑھیں کہ اسی سیرت میں ڈھلنا ہے. اس لیے کہ کردار کیا چیز ہے؟ سیرت رسول میں ڈھلنا، یہی تو کردار ہے. کردار اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے. حق تقاتہ کے بارے میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تفسیر خود فرمائی. فرمایا یہ اللہ، قرآن اور سنت کی اتباع، قرآن و سنت کی اتباع کا نام ہے حق تقاتہ. اور بھی تفسیریں لکھی ہیں لوگوں نے، لیکن یہ بھی ایک تفسیر ہے. اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے اصل آیت جس پر گفتگو ہونی ہے. وہ یہ ہے کہ پوری امت، تمام امت اگر جمع ہو سکتی ہے، یکجا ہو سکتی ہے، متحد ہو سکتی ہے، تو جس طرح دور رسالت میں قرآن کی بنیاد پر یہ متحد تھی، ایک امت تھی، وہی امت پھر امت متحد ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی بنیاد پر. کوئی اور چیز کو متحد نہیں کر سکتی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب جمع ہو جاؤ، مجتمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو کر پکڑ لو حبل اللہ کو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حبل اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے، الممدود من السماء الی الارض، جو آسمان سے زمین تک ہے. ایک طرف اللہ کی ہاتھ میں رسی ہے، دوسری طرف مخلوق کے ہاتھ میں. اس میں سب بن جائیں، سب مجتمع ہو جائیں. اور یہ ولا تفرقوا کا معنی یہ ہے
کہ اسی کی تاکید ہے یہ. جیسے آپ سے یہ کہیں اس سڑک پر سیدھے چلے جاؤ، ادھر ادھر مت دیکھنا، ادھر ادھر مت مڑنا. تو ادھر ادھر نہ مڑنا جو کہ معنی یہ ہے کہ گویا اسی کی تاکید ہے کہ سیدھے چلے جاؤ، یہ پریشانی نہ اٹھانا. تو جو تفریق ہے، بے شمار تفریق کے ذرائع ہیں. حد یہ ہے کہ اس وقت یہ اسرائیل، یہ یہود، یہ اہل کتاب، یہ عیسائی آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں کہ آپ کو متفرق کر دیں، بانٹ دیں، طرح طرح کے مسائل میں بانٹ دیں، الجھا دیں آپ کو. آپ اگر فرض کیجئے کہ یہ کر لیں. صبح میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہا تھا کہ اجتہادی مسائل میں اختلاف رائے ہونا یہ رحمت ہے، اور اختلافات جو ہیں، اختلاف آپ کی ایک رائے ہے، میری دوسری رائے ہے، تو اختلاف کی مسئلے میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتا. ذہن میں رکھیے یہ بات. فرض کیجئے کہ ایک امام کی ایک رائے ہے، یا کسی مسئلے میں آپ نے کچھ سوچا، دوسرے نے کچھ سوچا، دونوں نے اجتہاد کیا، قرآن کی تعبیر میں فرق ہو گیا، حدیث کی تعبیر میں فرق ہو گیا. تو اس فرق کو منکر نہیں ہے کوئی کہ آپ مٹائیں اسے، یا برا سمجھیں، نفرت کریں، بلکہ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر خدا نخواستہ اس کی اجتہاد غلط ہو تو ایک نیکی مل جائے اسے. تو جب تک آپ فقہی مسالک میں، فقہی مشربوں میں یہ کیفیت نہیں پیدا کریں گے کہ آپ برداشت کر سکیں دوسرے کے اختلاف کو، اور مجھے مختلف ہے آپ سے، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ یہ بھی میرے رسول کی اتباع کرنا چاہتا ہے، اور اس کا اجتہاد جو ہے، یہ کوشش ہے اس کی کہ یہ رسول کی منشا تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی نماز قبول فرمائے. کاش کسی شافعی کو فجر کے وقت آپ نماز پڑھتے دیکھیں، فجر کی نماز، کہ جب وہ دوسری رکعت میں ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہا ہو، دعا قنوت پڑھ رہا ہو، اور آپ یہ کہیں کہ اے اللہ اس کی نماز قبول فرما لے، اس لیے کہ میرے رسول کی اطاعت کر رہا ہے. اور آپ کو دیکھیں عشاء کی نماز میں وہ دعا کرے آپ کے لیے. جب تک یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس امت میں اتحاد پیدا ہو. یہ بہت ضروری ہے، اور اتحاد کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ اختلاف کو برداشت کرنے کی ہمت، قوت پیدا کر لیں. یہ پہلی سیڑھی ہے. یہ بات اگر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسلکوں کا اختلاف کم ہو جائے گا، اور اتحاد ہوگا. وہ جو اختلافات تھے اس کا ذکر قرآن نے بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. تو وہ ساری چیزیں آپ پڑھ جائیے گا، وہ مٹ جائیں گی انشاءاللہ اگر یہ اتفاق پیدا ہو گیا. یہ تقاضے ہیں اس کے. اس کے بعد یہ وقت تو ختم ہو رہا بھائی. گھڑیاں آپ کی گھڑیاں جو ہیں وہ بہت تیز چلتی ہیں، کچھ ایسا کچھ ہے. اچھا چلیے 2 پوائنٹ ہو گئے. اب میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے، یہ 2 پوائنٹ تو ہوئے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے درمیان ایک امت ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ خیر کی طرف بلائے. تو ذہن میرا یہ کام کر رہا ہے، وجدان میرا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امت آپ ہی لوگ ہیں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے آپ ہی لوگ ہیں، اور آپ ایک اٹھیں امت، ایسی امت بن جائیں، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائیں.
خیر پر الف لام جنس کا ہے اور اس سے مراد اسلام ہے. کامل اسلام کی اتباع کرائیں. اور اس میں صرف یہی نہیں کہ غیر مسلموں میں پہنچ جائیں، وہ بات کی بات ہے. یہاں مسلمانوں کو پوری امت کو ملائیں، پوری امت کو اسلام پر مجتمع کریں. اس لیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امت میں 70% لوگ وہ ہیں جنہوں نے نازلہ قرآن نہیں پڑھا ہے. 70 سے زیادہ فیصدی لوگ وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. کہاں ہیں آپ؟ کیسے اللہ کا رحمت نازل ہو؟ کیسے اللہ متوجہ ہو؟ اس کی رحمت کیسے متوجہ ہو؟ کون کرے گا یہ کام؟ اور صورتحال یہ ہے کہ گھر میں تو چلتی ہے بیوی کی، مرد کچھ بھی کہتا رہے، چلتی اسی کی ہے. چلتی ہے نا؟ آپ اپنی مردانگی کا اظہار کتنا بھی کریں رجولیت کا، لیکن چلتی اسی کی ہے. یہ جب ہاں اس طرح کا موقع آئے گا تو آپ نہیں کہیں گے، اس وقت کہہ رہے ہیں. بہرحال دیکھیے نا، حد یہ ہے، حد یہ بتاؤں، حد یہ ہے کہ اس دنیا میں اسی دنیا میں ایک ایسا انسان آیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، آئی ایم سپر پاور. سپر پاور تھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا. اس کے محل میں جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صندوق آیا اور اس نے کھول کر دیکھا اور سوچا، خد و خال سے پہچان لیا کہ یہ ہے، گویا یہ اہل کتاب میں سے ہے نا، پہچان لیا یہود میں سے ہے. تو اس کے چہرے پہ بل آئے، پیشانی پہ بل آئے. آسیہ نے محسوس کیا کہ بھائی یہ تو قتل کر دے گا، اس لیے کہ وہ سال تھا نا جس سال میں ذبح کیے جا رہے تھے، جس سال میں بچے ذبح کیے جا رہے تھے. ہماری عقل یہ کہتی کہ اللہ میں اس سال نہ پیدا کرتے، موسیٰ کو اس سال پیدا کرتے، مگر اللہ نے پیدا کیا اسی سال اور کہا کہ حکمتیں میں جانتا ہوں اپنی کائنات کی، سپر پاور میں ہوں، کائنات میری چٹکی میں ہے، کسی اور کی چٹکی میں نہیں ہے. کائنات کو سنبھالنا سدھارنا میرا کام ہے. اسی سال پیدا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے، پیشانی پہ بل آئے، آسیہ نے سمجھ لیا کہ یہ تو قتل کر دے گا. تو اس نے کہا لا تقتلو، اے فرعون تم اسے قتل نہیں کرو گے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. یہ سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ تو اب یہ فرعون ظالم تھا، جابر تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، مگر دربار میں کہتا تھا نا، گھر میں تو بیچارہ شوہر ہی تھا. تو ظاہر ہے مانا کہ جس طرح گھر میں چلتی ہے بیوی کی، ٹھیک اسی طرح امت مسلمہ میں، اس کے امت مسلمہ کے پورے خاندان میں اور پوری امت مسلمہ میں علماء کی چلتی ہے، کسی اور کی نہیں مانتا ہے. آپ اپنی قیمت سمجھیں، اپنی اہمیت محسوس کریں. آپ ہی کو کہا اللہ نے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اور وہ جماعت آپ ہی ہیں، آپ ہی کی چلتی ہے، آپ ہی کی سنتے ہیں. ہمارے پاس فون آتا ہے کبھی پشاور سے، کبھی آسٹریلیا سے، کبھی آتا امریکہ سے، کبھی جاپان سے، یہ مسئلہ بتا دو، یہ مسئلہ بتا دو، یہ مسئلہ بتا دو. میں کہتا ہوں بھائی آپ کے یہاں اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں کے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور وہیں امام ہیں آپ کے یہاں، ڈائریکٹر ہیں مسجد کے، سینٹر کے، ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کہا صاحب اطمینان نہیں ہوتا. اطمینان مدرسے کے پڑھنے والے مولوی سے ہوتا ہے، یہ بڑی مشکل ہے.
تو آپ کی قیمت یہ ہے کہ اس امت میں چلتی آپ ہی کی ہے، اس لیے آپ کا یہ کام ہے کہ آپ یدعون الی الخیر کی فریضے کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر و معروف کو پہچانیں، اور منکر و معروف کو پہچاننے کے معنی یہ ہے کہ وہ صبح سے جو گفتگو ہو رہی تھی نا کہ جدید بھی پڑھیں قدیم بھی پڑھیں، نہ پڑھیں جدید قدیم میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی کہ مسلمان کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے جاہلیت کا جاننا ضروری ہے۔ جاہلیت کیا ہے یہ جاننا فرض ہے ہمارا، جب تک معلوم نہیں ہوگا تو کیسے بچیں گے اس سے، اس لیے اس سے معلوم ہونا چاہیے اس کا بھی، یہ کام کریں۔ اور اسی کو قرآن نے کہا ہے وَإِذَا کیا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، آگے لِيَتَعَلَّمُوا تو نہیں کہا، نہ تعلیم کا صیغہ ہے نہ تعلم کا صیغہ ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تفقہ پیدا ہونا چاہیے، کن حالات میں ہم کیا کہیں۔ اور حق تقاتہ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے مفسرین نے، قدیم مفسرین نے، حق تقاتہ کا حق فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ تشریح بتائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی قوت برداشت کے بقدر جو استطاعت ہو اس کے بقدر آپ پر اللہ سے ڈرنا ضروری، حد استطاعت میں رہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ حد استطاعت امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہوگا، یہ تفقع یہاں بھی چلے گی کہ حالات کیا ہیں، سوسائٹی کیا کہتی ہے، کن حالات میں کیا بات کہنی چاہیے، کتنی کہنی چاہیے، وہ ہے نا کہ جب تم منکر کو دیکھو تو کیا کرو، ہاتھ سے کے زور سے مٹا دو، تو آپ کا تفقع بتائے گا کہ اس وقت ہاتھ سے مٹائیں یا برا سمجھیں یا زبان سے کہیں، جیسے حالات ہوں گے کبھی ہاتھ سے مٹائیں گے، کبھی زبان سے مٹائیں گے، اور کبھی گویا دل میں برا سمجھیں گے، جیسے حالات ہوں گے۔ اس لیے کہ جو حالات اس وقت ہم پر ہیں، میں نے بہت مطالعہ کیا، بہت سوچا، بہت غور کیا، تو یہ حالات میرے خیال میں اس انداز کے دور رسالت میں نہیں ملتے ہمیں، وہ انداز دوسرا تھا، یہ دوسرا انداز ہے۔ اس کے لیے تفقع سے کام لینا پڑے گا کہ ہم اس ملک کے حالات کو کیسے بدلیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ قوت برداشت جو ان میں تھی اور قربانیاں دینے کا جو جذبہ ان میں تھا، ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ابھی ایک کیل بھی نہیں چبھی ہے اسلام کی راہ میں، ایک کانٹا بھی نہیں لگا ہے اسلام کی راہ میں، باتیں ہی باتیں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے اس زمانے میں پیدا نہیں کیا، پتہ نہیں ہم کس کیمپ میں ہوتے، اس دور میں پیدا کیا کہ بہرحال اتنی بات تو ہے، آپ مجھ سے اختلاف کریں کر لیں، لیکن اتنی بات میں ضرور عرض کرتا ہوں، اس دور میں جو ہم مسلمان ہیں ہم منافق نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ طے ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہم کفر کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ عجیب بات ہے۔ ان حالات میں بھی، ان کمزوری کے حالات میں بھی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اگر کہیں ظلم ہو، ہم پر زیادتی ہو تو ہم کفر کی طرف چلے جائیں، نہیں ہوگا یہ۔ اور مسلمان نہ ہونا اس وقت بڑی ترقی کی راہ ہے، لیکن ہم انشاءاللہ نہیں اسے قبول کرتے، اسلام پر قائم رہیں گے، قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ تین باتیں، کردار سازی، پھر اجتماعیت، اتحاد، امت میں اتحاد، اور اتحاد کی بات میں ایک بس مثال سے سمجھاؤں آپ کو۔ یہ جو خاص طور پر اس وقت جو ہمارے پاس کوشش ہے، تو لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ صاحب یہ نسلی افتراق بھی ہم میں پیدا ہو، لیکن یہ کم ہے، اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں ہے۔ یہ جو مسلکی اختلافات ہیں اس کو ہوا دے رہے ہیں لوگ اور اس کو بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو مٹائیں گے، اس لیے کہ
آپ پریشان نہ ہوں، اب سے کچھ سال پہلے 50 سال پہلے تک مسجدوں میں مناظرے ہوتے تھے اور حنفی ان کو مار دیتے تھے، یہ ان کو قتل کر دیتے تھے، قتل ہوتے تھے، یاد ہوگا آپ کو۔ وزیر شاہ کی مسجد میں لاہور میں 3 آدمی قتل ہوئے۔ یہاں مولانا منظور صاحب نعمانی نے بریلی میں مناظرہ جو کیا تھا اس میں لوٹے چلے تھے اور زخمی ہوئے تھے کتنے لوگ، تو مناظرے ہوتے تھے اور یہ سب۔ اب ہمارے ہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اتحاد امت میں ہو، تو پہلے تو آواز ہی اٹھتی ہے نا، پھر عمل ہوتا ہے، تو آواز تو اٹھنے لگی، انشاءاللہ عمل بھی ہوگا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ 3 باتیں ہیں کہ اتحاد پیدا ہو۔ اس اتحاد کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں آپ سے، آپ کو یاد ہوگا اور آپ حدیث بھی پڑھانے والے موجود ہوں گے آپ کے درمیان، ترمذی میں ایک حدیث ہے، جامع ترمذی میں، اور میری رائے یہ ہے کہ جامع ترمذی ضرور پڑھنا چاہیے، مطالعے میں رہنا چاہیے، حدیث کی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ بخاری سے درجہ بڑھا دیں، وہ الگ مسئلہ ہے، یعنی مطالعے میں رہنا چاہیے۔ تو اس میں ایک حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے ظہر کی نماز پڑھانے، ایک بار اول وقت میں، ایک بار۔ تو ہم نے یہ دیکھا امریکہ میں کہ اگر کسی عرب کی فرض رہ گئے عشاء کے اور اس کے بعد تراویح کے لیے امام کھڑے ہو گئے، تو وہ عرب جو ہے وہ اس امام کے پیچھے جو نفل پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے فرضوں کی نیت باندھ لے گا اپنے۔ امام تو دو رکعت سلام پھیر دے گا، وہ کھڑے ہو کے 2 رکعت پوری کرے گا اور کہے گا میرے فرض میرے جماعت سے ہو گئے۔ وہ نفل پڑھ رہا ہے نا امام، تو نفل یا سنت کی نیت باندھنے والے امام کے پیچھے فرض کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور یہ اہل حدیث کا مسلک ہے نا، سلفی مسلک ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ حنفی مسلک یہ ہے کہ نہیں، فرض کے پیچھے فرض ہوگی۔ ہاں، اگر وہ کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے فرض نہیں پڑھ سکتے، حنفی مسلک یہی ہے نا۔ تو ان کی دلیل یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ فرض نماز فرض ہوئی ہے صرف انسانوں پر، فرشتوں پر نہیں ہے۔ تو جبریل امین نے آ کر جب نماز پڑھائی ظہر کی تو نفل کی نیت باندھی ہوگی، ظاہر فرض تو ہے نہیں ان پر، تو نفل کی نیت باندھی کس نے؟ جبریل امین نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ادا کیے ان کے پیچھے، دلیل ٹھیک ہے نا کہ یہ کہہ رہے ہیں وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ جملہ پورا کر لو۔ اچھا، تو صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، حنفی یہ کہتے ہیں کہ تم ٹھیک کہتے ہو بھائی، نفل کے پیچھے نہیں ہو سکتی نماز، یہ بات، یہ نفل کے پیچھے نفل ہو جاتی، فرض ہو جاتے ہیں، ٹھیک کہتے ہو۔ لیکن یہ بتاؤ کہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور یہ آرڈر لے کے بھیجا کہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاؤ، تو اس آرڈر کے بعد بھی فرض نہیں ہوئی؟ سوچو نا بھائی، دیکھیے حدیث ایک ہی ہے، انہوں نے سے یوں سمجھا، انہوں نے یوں سمجھا، ان میں سے کون سا اجتہاد منکر ہے؟ دونوں پہلو برابر، سیدھی بات ہے۔ اس طرح کی اور مثالیں میں دیتا، لیکن ان لوگوں کا وقت ختم ہو گیا۔ جب وقت ختم ہو جائے تو پھر کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے بتائی آپ کو، اب بات ختم کرتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں کریں گے آپ، نمبر 1 کردار، نمبر 2 اتحاد، اور تیسرے یہ کہ امت میں کام کرے، مسلمانوں کو دین کے اوپر لائے۔ جب یہ کام کر لیا تو آپ کو سند مل گئی کہ آپ کنتم خیر امہ ہو گئے، اور پھر کنتم خیر امہ جو ہوں گے تو اخرجت للناس، ساری دنیا میں آپ کا ڈنکا ہوگا، انشاءاللہ کام چلے گا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.